امینی فتنے کے بارے میں نے کہا، امین قادری جو سنی دعوت اسلامی کا مبلغ ہے اس کے حوالے سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج میں نے کہا کہ اس کے تقریروں میں کئی کفریاں اور کئی باتیں جو گمراہیت پر ہیں، مفتیان کرام کے فتوے آئے ہیں اور بعض آنے والے ہیں۔ یہ اعلان تو اس کے گھر کے نیچے مالیگاؤں میں نے خود کیا، خود تقریر کی، ہزاروں کا مجموعہ تھا، اور ذمہ داروں تک انشاءاللہ وہ فتاوے جائیں گے، اور وہ لوگ بھی کوشش میں ہیں۔ پتہ بھی چلا ہے کہ اگر واقعی کوئی قابل اصلاح بات ہوگی تو یقیناً اس کی اصلاح کی جائے گی۔ اب اس درمیان کئی جگہ پر وہ پروگرام کے لیے آیا گیا۔ اولاً مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کی تقریروں پر جب تک معاملہ شرعی صاف نہیں ہو جاتا تو اس کی تقریروں پر تحریک کی طرف سے پابندی لگا دی جائے، کہ جب تک شریعت کا حکم نہیں آتا اس کو تقریر کرنے سے روک دیا جائے۔ کافی جو ہے کفریہ کلمات اس نے بکے ہیں اور گمراہیت والی باتیں بھی، جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ حضرت جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل فاطمہ کے گھر کے بھکاری تھے، معاذ اللہ۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی شہزادی حق ہے نا، پنجتنی پاک سے، لیکن حضرت جبرائیل رسول ملائکہ میں سے ہیں۔ اعلی حضرت نے لکھا ہے نبیوں کے اور رسولوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کفر ہے۔ حضور کو مخلص کہا ہے اس نے، حضور کائنات کو دیتے ہیں لیکن حضور فاطمہ کے محتاج ہیں، ہمارے نبی فاطمہ کے محتاج نہیں۔ اس طرح کی باتیں یہ شیعہ لوگوں کی نفس رسول کہا ہے، علی اور نبی نفس رسول ہے، علی نفس رسول ہے، ایسا اس کی تقریروں میں آپ سمجھے۔ تو یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ اس طرح کی گمراہ کن باتوں نے، اور پبلک جو بیٹھی ہے بابا سبحان اللہ، ارے بابا علی سے کس کو پیار نہیں، بات سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن علی کا نام سنتے مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا بابا۔ لیکن اس کی آڑ میں کہیں شیعہ عقیدے جانتے ہیں، اس نے خود اپنے توبہ نامے میں اقرار کیا ہے، دوسرے توبہ نامے میں، کہ میں نے غیر بد مذہبوں کی کتابوں سے تقریریں کرتا تھا، میں اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ بد مذہبوں کی کتابیں جانتے ہیں کون سی؟ بولنے کو شرم آ رہی تھی اس کو، وہ کتابیں شیعہ لوگوں کی تھی، شیعہ لوگوں کی کتابیں پڑھ کر جو ہے تقریر کر رہا تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا تھا کہ وہ روک دے لیکن رکا نہیں۔ کچھ تاریخیں لی گئی تھی، باقی تاریخوں سے انہوں نے کہا کہ ہم روک سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا، اچھا علامہ قمر الزمان صاحب کو جب پتا چلا، یہ مجھے روایت ملی، تو اس نے ایک توبہ پہلے بند کمرے میں کی، شرعی توبہ وہ ہوتی نہیں، تو اس کو دو عالموں نے، خود اس نے کہا دو عالموں کے سامنے میں نے اپنا میٹر رکھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا لیکن انہوں نے تھوڑا سا ٹائم نکال کے میرا سب معاملہ چیک کیا، کہا تمہاری تحریر میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی گمراہیت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ان عالموں کو بھی سلام جنہوں نے اس کی رہبری کی، ان عالموں کو کیا دکھایا اس نے، کیا بتایا، ہم کو تھوڑی معلوم ہے بابا، وہ تو چھپا ہوا ہے سب۔ ہو سکتا ہے وہ روایتیں بتائی ہوگی ان عالموں کو یقیناً، جو اس میں کفر کا اور گمراہیت کا حکم نہیں لگتا ہے۔ ان عالموں کے حسن نیت پر ہم کو شک نہیں ہے، سنی عالم ہے ہمارے، ان عالموں کے نام بھی چھپا کے رکھے گئے، ٹھیک ہے، جو بھی ان کی حکمت ہو اچھی بات ہوگی، لیکن کون سی چیزیں بتائی گئی وہ تو ہم معلوم ہونا چاہیے تھا نا، خود اس نے دکھائی تو بھائی وہ چیزیں اس نے بتائی ہوگی جس میں کفر اور شرک کا حکم نہیں لگتا، اس لیے علماء نے صحیح بتایا اپنی جگہ پر۔ لیکن یہ ضرور ان علماء نے کہا کہ تم نے اہل بیت میں کی تعریف میں غلو سے کام لیا ہے، صحابہ کو تھوڑا سا نیچے کر دیا ہے، اور اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بد مذہبوں کی کتابوں سے تم نے تقریر کی ہے، کفر اور شرک یا گمراہیت یا ارتداد کی کوئی بات تمہاری تقریروں میں نہیں ہے، تو وہ چیزیں اس نے پیش نہیں کی، اس حساب سے اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی۔ ہم لوگوں نے جو روایتیں ہمارے پاس پہنچائی گئی، ہم لوگوں نے کا مطلب تمام وہاں کے مالیگاؤں کے ذمہ دار علماء پورے ہندوستان سے، تو وہ چیزیں علماء کے سامنے جو ہے مفتیان کرام کے سامنے پیش کی گئی، اور فتویٰ آتے آتے تھوڑا سا کچھ فتوے آ چکے ہیں، کفر کے فتوے اور بعض عبارتوں پر اس کی گمراہیت کے فتوے لگ چکے ہیں۔
یہ بات ہندوستان کے اکابرین علماء کے علم تحقیقی تفصیلی طور پر نہیں ہے، وہ نہیں جانتی اس چیز کو، کیونکہ وہ فتوے جو آئے ہوئے ہیں وہ صرف 2-4 مفتیان کرام کے پاس ہی ہیں ابھی۔ وہ فتوے ذمہ داروں تک انشاءاللہ جلدی پہنچائے جائیں گے، لیکن یہ حکم ان پر واضح کیا جا چکا ہے کہ تمہاری تقریروں کو لے کر کفر کے فتوے اور گمراہیت کے اس کے گھر کے نیچے باقاعدہ علی اعلان جو اس کو کہا گیا ہے کہ توبہ تم پر فرض ہے۔ تو سابقہ جو توبہ کی ہے اس نے وہ بھی صحیح ہے، علماء کو اس نے جو بتایا ہوگا اس حساب سے اس کو توبہ کا حکم لگا ہوگا، لیکن اب ہندوستان کے بڑے بڑے دارالافتاء سے مفتیوں کے جو فتوے آئے ہیں وہ کفر اور گمراہیت کے، اس کا علم ابھی سب کو نہیں ہے۔ تو وہ امین قادری ایسے وقت میں بڑوں کا سہارا لیتا ہے، پیچھے پیچھے جو ہے بڑوں کے، اچھی بات ہے، وہ بھی بڑوں کے سہارے میں آ کے کم سے کم دامن میں آ کے بچ جائے تو بہت خوشی کی بات ہوگی۔ تو بڑے لوگوں نے، مارے شریف ہو یا ہندوستان کے اور کئی علماء نے اور کئی جو ہے سنیوں نے اس کو بلایا، تو ان پر کیا الزام ہے؟ انہوں نے جب توبہ کر لی ہے، ان کے علم میں ہے کہ اس نے توبہ کر لیا ہے، تو شرن وہ ماخوذ ہی نہیں بابا، شرن وہ ماخوذ، یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں تحقیق کی، کہ شرن اس نے جب توبہ کر لی ہے 2 مرتبہ، جب امین ملت کو، مارے شریف کے بزرگوں کو معلوم ہے کہ اس نے توبہ شرعی میڈیا پر کھل کے آ کے کر لی، تو کئی کو پروگرام سے روکیں گے؟ وہ اجازت تو دے دیں گے۔ جب معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے بابا، وہ اپنی جگہ پر، اور پھر معلوم ہو جائے بغیر توبہ کے تو تھوڑی رکھیں گے بابا، سادات میں سے وہ حضور احسن اللہ کی اولاد ہے بابا، سب تھوڑی چھوڑیں گے بابا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ سپین نے جو ہے، اللہ اسے بھی توفیق دے، نجیب میاں صاحب قبلہ نے خود جو ہے گھر سے جواب دیا ماشاءاللہ، آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں۔ تو مارے شریف اچھا، لیکن ہمارا بولنا کیا ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس نے شیعہ کتابوں سے روایتوں کو بیان کیا ہے، غلط شیعہ لوگوں کے عقیدے، کتنے لوگوں کے دلوں میں اس کی باتیں اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے، تقریباً 74 یا 75 عبارتیں اس کی گمراہ کن عبارتوں سے میں واقف ہوں خود، جس کو کچھ دیکھنا ہے میں دوں گا نہیں اس کو فتوا، وہ بھی کیونکہ ذمہ داری کا کام ہے، اور جس کو دیکھنا ہے آ جائے، میں ابھی کمرے میں دکھا دیتا ہوں، میں علماء کی ٹیم ہے اس پر کام کر رہی ہے، تو جن لوگوں نے ان کو بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر توبہ کروں، مجھ سے غلطی ہو جائے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تمہارے شریف والے اگر بلا رہے ہیں سرکار وہاں کے، تو ان کے بارے میں یہی حسن ظن رکھنا چاہیے، اور وہ یہی کریں گے، وہ یہی کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ امین قادری کی گمراہیت پر وہ واقف ہیں اور اس کو بلا رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا بابا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے توبہ کی ہے نا بابا، ہاں، تو ایک ہٹری کبھی باقی ہے اس کی، توبہ اور ضروری ہے اس کو۔ تو جو لوگ جو ہے وہ تاج الشریعہ کے تقابل میں لا رہے نا، تو اس کی حیثیت نہیں ہے ابھی تاج الشریعہ کے مقابل آنے کی، یہ بات آپ دھیان میں رکھو، اور جس کو کلام کرنا ہو آؤ ہمارے پاس بیٹھو، یہ شہر جو ہے اعلی حضرت کی خوبو یہاں پر پائی جاتی ہے، اسے آپ سلامت رکھو، اور آپس میں انتشار ہو، اختلاف ہو، چاہے میں رہوں چاہے کوئی رہے، کسی ایسے کو جو ہے گھسنے مت دو جو آپس میں جو ہے اختلاف کا کیا بن جائے، سبب بن جائے۔ آپ سمجھ گئے بات، ہماری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، تو وہ مرکزی عقیدت اعلی حضرت کی فکر سے آپ جو ہے وابستہ رہو، اور اس کے بارے میں اس سے پہلے میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن آئندہ کہنے کے لیے کسی سے ڈرتا بھی نہیں اور ڈروں گا بھی نہیں، چاہے ہندوستان کی کسی اسٹیج پہ بھی بولنا ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ، ہے نا؟ کیوں؟ جب فتنے ظاہر ہوں تو حق کو واضح کرنا علماء کا کام ہے، بلا لومت الہی۔ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے بابا، ہم کو صرف اللہ رسول کو دیکھنا ہے کہ وہ خوش ہے کہ نہیں، وہ خوش ہے کہ نہیں۔ ہاں، اس کے حق میں دعا ضرور ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے، لیکن اس نے تقریروں میں علماء کی ایسی بے حرمتیاں کی ہیں، ایسی گالیاں دی ہیں، اور اس کے حواریوں نے ایسی بدتمیزیاں کی ہیں، سارے جو ہے ریکارڈز ہمارے پاس ہیں سب، اس لیے ہم میدان میں اترے، ورنہ جو ہے ہم کو کوئی جو ہے کسی کو اچھالنے کا اس کا شوق نہیں ہے بابا، ہے نا؟
جب دیکھا کہ علماء کو بھی کافی ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے بات بات پر، عجیب و غریب اس نے اسلام کو پیش کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تھے اسی لیے فتویٰ ہے آپ کا کہ غیر عالم جو ہے تقریر نہ کرے، حرام ہے، بہت ذمہ داری کی بات ہے. معلوم ہے ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں. اس دن میں جب مالیگاؤں میں تقریر کیا حضرت میں نے کہا کہ آج زندگی میں پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شولوں پر کھڑا ہوں میں. کسی کے کفر کا اعلان کرنا تھا گھر کے نیچے کھڑے ہو کر. اللہ اس کو توفیق دے، ہم سبوں کو بھی توفیق دے. تو اکابرین نے جو دعوتیں دی ہیں اس کو کچھ لوگ ارے انہوں نے کائے کو بلایا نہیں ان کو. ارے بابا انہوں نے بلائے تو غلط تھوڑی کیے بابا. جب توبہ کیا ہے اس نے اور ان کے علم میں جب ہے نہیں سب تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ہمارے علم میں ہے تو ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں. اور میں یہ جو کر رہا ہوں آپ کسی کو بھی بتا دو، آپ اطلاع دے دو، آپ جس سے آپ کو پوچھنا ہے پوچھ لو. اللہ صحیح صاحب سے بولنا ہے میں تو تیار ہوں ایک دم ٹنکی کی چوٹ پر بابا ایک دم. اللہ تعالیٰ بس ثابت قدم رکھیں. تو یہ چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانی. آپ کو اطمینان ہوا بابا؟ اطمینان ہو گیا. اور یہ بات اچھی ہے کوئی بات اگر ہو تو فوراً وہیں پر پوچھ لی جائے. یہ میرے کو بہت اچھی لگی بات. بعد میں جانے کے بعد جو ہے غلط فہمیاں نہیں کیا بیاض بن جاتا ہے وہ چیز جو ہے غلط ہو جاتی ہے. البتہ ہمارا کسی بھی خانقاہ سے کسی بھی خانوادے سے کسی بھی تحریک سے کوئی ذاتی اختلاف قطعاً نہ تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا. صرف یہ ہے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں. میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. دوسری ایک بات حضرت، میں حضور نظمی میاں صاحب سے بہت قریب تھا. میں بہت قریب. حضرت کے آنا جانا، میری بچیاں ننھی برکاتیاں ننھی بہت چاہتے تھے بہت زیادہ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اس کا جارحانہ اگر پہلا رد کسی نے کیا تو میں نے کیا. اس سے طے کا نظمی میاں صاحب ہمارے پیر صاحب لگتے ہیں جی. اس کے باوجود ان کے بیٹے کا جارحانہ رد اگر کسی نے کیا تو میں نے کیا ہے. ابھی بھی یوٹیوب اس کی وہ تقریر ہماری جو ہے MP3 میں موجود ہے. تقریباً ہزاروں کا مجموعہ تھا، کانفرنس تھی. میں نے کہا تیری سیادت بولا رکھ، تو بولا اپنی جگہ پر. اگر تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اگر حملہ کرے گا تو ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے بابا. وہ آنکھوں کا سرما ہے. اور جو کہے مسلک اعلیٰ حضرت جھنجھنا ہے. تلوار تھی میرے دادا آل مصطفیٰ نے تلوار بنا کے دی تھی، تو بابا جو تلوار تھی وہ آج بھی تلوار ہی ہے. وہ بدلی نہیں تلوار. یہ تم نے بدل دیا ہے، تمہارا نظریہ بدل گیا ہے. تو میں نے خود رد کیا، میں خود برکاتی ہوں. مذہب ہے یہ چلتے رہتا ہے، یہ سب باتیں ہوتی رہتی. بس اللہ تعالیٰ عوام کو ہر معاملے میں کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کچھ چیزیں علماء کی رہتی وہ علماء ہی اس میں آگے رہے، علماء کی اقتدا کرے، سادات کی اقتدا کرے. باقی انتشار کوئی مقصد نہیں. لیکن وہ شخص قطعاً گمراہ تھا کل بھی آج بھی جب تک توبہ نہ کرے. امین قادری کی بات کر رہا ہوں.